بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اور مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے قرآنی علاج لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، سورہ رحمان کا وہ خاص وظیفہ جس نے زندگیاں تبدیل کر دی، ایک سچا واقعہ ہے ایک بہن کا کہ جس کی زندگی اس سورہ رحمان کے ذریعے سے تبدیل ہوئی۔ گھر، گاڑی، دولت، کاروبار، پیسہ، صحت، سب کچھ اس ایک عمل کے ذریعے سے ملتا ہے اگر یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کی مشکلات کو دور کرے، ہر انسان کی تکالیف کو دور کرے۔ معزز سامعین کرام، جب انسان مشکل میں پھنستا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تبھی اسے اللہ سبحانہ و تعالی یاد آتے ہیں، ورنہ خوشی کے عالم میں انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے۔ آج ایک ایسی بہن کا سچا واقعہ سنائیں گے کہ جو شادی سے پہلے بڑی ناز و نیاز اور نخروں کے ساتھ پلی تھی، والدین کی آنکھوں کا تارا تھی اور گھر پورے کے اندر وہ زندگی کا ایک سہارا تھی۔ سارے گھر والے اس سے پیار کرتے تھے، بڑی لاڈلی تھی اپنے والدین کی، اپنے بھائیوں کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد اس کا گھر جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ اس کا میاں جو اس سے پیار کرتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اور لو میرج ان کی ہوئی۔ حالانکہ اسلام میں انڈرسٹینڈنگ یہ پہلے سے یہ جائز نہیں ہے، خطبہ جائز ہے، ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے، لیکن اس کے بقول کہ ایسے ہوا۔ اب لو میرج تھی، پیار کی یہ شادی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کو ان کا پیار ٹھیک نہ لگا اور انہوں نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر دی۔ اب گھر کے سسرال والے جتنے بھی تھے وہ سب اسے ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی تنگ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ایک دن یہاں تک نوبت آ گئی کہ یہ کہتی ہے کہ زندگی اب ختم کرنا ہی بہتر ہے، مزید زندگی مجھے نہیں چاہیے اگر میری زندگی میں یہی ٹھوکریں ہیں تو۔ خاوند ہاتھ سے پکڑتا ہے، والدین کے گھر لاتا ہے۔ وہ اکلوتی بہن، وہ اکلوتی بیٹی جو ناز و نیاز سے پلی ہو، ناز و نخروں سے پلی ہو، اس کے والدین کے سامنے جب اس کا خاوند اسے گھر چھوڑ دے اور وہاں پر بھی اس کو زد و کوب کرے، اس پہ کیا گزرے گی؟ جب والدین نے اسے داماد کو کچھ کہنا چاہا تو یہ اللہ والی کہتی ہے میرے خاوند ہے، اسے کچھ نہ کہیے۔ اب دن گزرتے گئے، یہ راتوں کو روتی، دن کو روتی، ایک دن ہمارے پاس آ گئی اور آ کے کہنے لگی، حضرت ایسے حالات چل رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ہم نے اپنے پیر اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص عمل جو رزق کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے، جو مال کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے اور گھر کے حالات کو بھی ٹھیک کرتا ہے، وہ انہیں دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو لڑائی تھی، یہ جو محبت کا خاتمہ تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ اس گھر کے اندر تنگ دستی تھی، فقر و فاقہ تھا، اور یہ تو ناز نخرے سے پلی تھی، یہ تو ہر پل نئی نئی چیز کی ڈیمانڈ کرتی تھی۔ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی، ابتدا ہوئی تھی۔ تو ہمارے پاس جب آئی تو ہم نے اسے رزق کی تنگی کو دور کرنے والا
کاروبار میں ترقی والا، گھر گھاڑی بنگلہ اور پیسے والا، صحت والا، محبت والا وہ عمل اسے دیا جو آج آپ سے بھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، ہم نے اسے سورہ رحمان کا یہ عمل دیا جو ابھی بتایا جائے گا۔ کہتی ہے میں نے 1 مہینہ یعنی 7 دن یہ عمل کرنا ہے، تو کہتی ہے میں نے 7 دن کے بجائے لگاتار 1 مہینہ یہ عمل میں نے کیا۔ 1 مہینے کے بعد میرا خاوند وہ میرے پاس آ گیا مجھے لینے کے لیے، میرے والدین سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے وظیفے نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور مجھے لے گیا۔ جب میں سسرال پہنچی تو سب پیار محبت سے مجھے ملے، اسی طرح جس طرح پہلے ملتے تھے، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمارا سسرالی گھر وہ میرے لیے جنت کا سما پیش کرنے لگا۔ ہر طرف فراوانی، رزق کی تنگی دور، مال کی تنگی دور۔ اب چونکہ اس کے خاوند کو اللہ نے کاروبار میں ترقی دے دی، کاروبار جب اوپر کو گیا، اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو پھر اسے بلا لیا۔ اب جس وقت یہ گھر میں آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے لے آئے، یہ کہنے لگی نہ، میں نے جو وظیفہ کیا، جو عمل کیا ہے اس کے سہارے میں آئی ہوں۔ خاوند اپنی باتیں سنانے لگا، کاروبار میں ایسے فائدہ ہوا، ایسے فائدہ ہوا۔ یہ کہتی ہے نا، میں لگاتار 1 مہینے تک یہ عمل کرتی رہی ہوں۔ آئیے وہ عمل آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے ذریعے سے انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، مالی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے، یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہو تو ٹھیک، نہیں تو 5 بار آپ نے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور 2 بار آپ نے اس ویڈیو میں سے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد 7 ہی بار آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھنے کے بعد اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو 7 بار پڑھیں، نہیں تو آپ 5 بار اس اپنی زبان سے ادا کریں اور 3 بار آپ نے یہاں ویڈیو میں سے سننا ہے۔ درود پاک 2 بار اور تعوذ اور تسمیہ 3 بار آپ نے سن لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الرحمن 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پوری سورت۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آپ کا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر سورہ رحمان پڑھنی ہے تو وہ ایک بار پڑھنی ہے۔ اگر سورہ رحمان نہیں پڑھنی، نہیں آتی یا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ڈرتے ہیں، تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ ایک مرتبہ، یہ 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ رحمان کے ساتھ بھی، یا پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اگر اس کا عمل کر رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ بھی 313 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ہو سکے تو معزز سامعین کرام سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں۔ اگر زیادہ ضرورت ہے، زیادہ تنگ دستی ہے، زیادہ فقر و فاقہ ہے تو پھر آپ نے یہ 11 دن کرنا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہے پھر 21 دن کریں۔ اور یاد رکھیں جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید بھی نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ گاڑی، گھر، بنگلہ، عزت، شہرت، مال، پیسہ، صحت، سب کچھ اللہ اس عمل کی بدولت آپ کو عطا کرے گا۔ کامل یقین سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ذہن میں ذرا برابر بھی شک نہ آئے، زندگی میں ایک بار لازمی آزمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔